کرتی تھی, نماز کی جائے نماز کے نیچے چینی رکھ دیا کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کہیں گئی بھی تھی, گنج شکر نماز میں کھڑے ہوئے, کہا چینی ملے گی, اور والدہ اب دیکھتی ہیں کہ نماز کا وقت گزر جائے گا, ایسا نہ ہو کہ وہ جائے نماز اٹھائے اور اللہ سے اس کا عقیدہ منفرد ہو جائے, وہ یہ سوچے کہ اللہ نہیں دیتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جب گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھی اور جائے نماز اٹھایا تو اس میں سے چینی موجود پایا. مانگا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب جو ہے, میرے پروردگار, ہمیں ہمارے بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, دل کا, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے ان متقیوں کا امام بنا. اپنے بچوں کو اس طرح سے دعا مانگی. اچھا, حدیثوں میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ وہ جو صدقہ جاریہ, یعنی کہ ایسا کوئی کام, کوئی کنواں کھدوا گیا, کوئی ایسا کام کر گیا جو صبح قیامت تک جاری ہے, اس کا سے ثواب ملے گا. انسان مر گیا, اعمال کا سلسلہ انوار صاحب جاری ہے. دوسرا بتایا کتابوں میں لکھا ہے وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے, وہ بس نافع علم, جس سے آپ نے کتابیں لکھ دی, چیزیں کر دی, بہت سارے ایگزامپل ہو سکتی ہے. تیسری بات جو آج کا ہمارا موضوع ہے, فرمایا وہ نیک اولاد جو وہ چھوڑ جائے, نیک اولاد جو سرمایہ آخرت ہے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک چھوٹے سے خواب کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, بہت جید بزرگ ہے, تذکرۃ الاولیاء میں ان کا یہ واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں میں قبرستان گیا, قبرستان میں نے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ لوگ مردے کو چن رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک قبر میں ایک صاحب موجود ہیں جو چنتے نہیں, کھڑے ہیں بڑے اطمینان سے. میں نے ان سے سوال کیا, حضرت آپ کیوں نہیں چنتے؟ تو کہا جناب یہ کیا چیز ہے اور آپ کیوں نہیں چنتے؟ کہا یہ وہ ہے جو مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دیا ہے, قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ اصالہ ثواب پیش کیا جو اسے چن رہے ہیں. کہا آپ اسے کیوں نہیں چنتے؟ کہا مجھے اس کی حاجت نہیں. کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور فلاں مارکیٹ میں اس کی حلوائی کی دکان ہے, وہ روزانہ قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا ہے, تو اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. ایسا ہوا کہ آپ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ اس جانب چل پڑتے ہیں, اور آپ ایک دفعہ اور آپ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا, ایک دفعہ دوبارہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چن رہے ہیں. اس دفعہ وہ شخص بھی خواب میں چنتا ہوا نظر آیا. اسے سوال کیا آپ تو چنتے نہیں تھے, آپ کا تو بیٹا حلوائی تھا اور حافظ قرآن تھا. تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل ہی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب بزرگ خواب سے جاگے تو وہ اس مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں, لوگوں سے پتہ کرتے ہیں, پتہ چلا جی حلوائی کا دکان تھا اور اس حلوائی کا جو دکان جس کا آنر تھا اس کا کل ہی انتقال ہوا ہے. آپ یہ سمجھ گئے کہ بعد معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو نیک اولاد ہے وہ جو کوئی بھی اعمال کرتی ہے وہ مرنے والے کو اللہ کی قدرت سے, اللہ چاہے تو اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں دوسری طرح سے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر ہے, اللہ چاہے تو کسی اولاد کے نفع کو کسی کو فائدہ پہنچائے اور میرا رب نہ چاہے تو نہ پہنچے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے اولاد کو نفع بخش بنایا جائے. موسیٰ علیہ السلام والا بھی تو واقعہ ایک بتایا نا کہ بسم اللہ پڑھنا شروع کی, وہ والا واقعہ بھی ذرا ناظرین جی. تو اس طرح بے شمار واقعات ہمیں اس طرح سے ملتے ہیں. دیکھیے میں مشہور زمانہ ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہاں بھی والدہ نے تربیت کی, جو ہماری بہن کہہ رہی تھی, والدہ نے کیسے تربیت کی, نماز پڑھاتی تھی اور کہتی تھی ہر دفعہ نماز پڑھتے ہوئے بیٹا چینی کا شوق تھا. گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا یہ لقب ہوا, تو والدہ جائے نماز کے نیچے, مشہور زمانہ ہماری والدہ یہ ہمیں سنایا کرتی تھی, جائے نماز کے نیچے چینی رکھ دیا کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کہیں گئی بھی تھی, گنج شکر نماز میں کھڑے ہوئے, کہا چینی ملے گی, اور والدہ اب دیکھتی ہیں کہ نماز کا وقت گزر جائے گا, ایسا نہ ہو کہ وہ جائے نماز اٹھائے اور اللہ سے اس کا عقیدہ منفرد ہو جائے, وہ یہ سوچے کہ اللہ نہیں دیتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جب گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھی اور جائے نماز اٹھایا تو اس میں سے چینی موجود پایا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ والدہ محترمہ تھی جنہوں نے ایسی تربیت کی. آخری بات میں کہوں گا, دیکھیے ہماری والدائیں, ہر امام غزالی کو لے لیں آپ, امام محمد غزالی, امام احمد غزالی, دونوں بھائی تھے. والدہ اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک آپ باوضو نہ ہوتی, اور فرمایا جی جب تک شکم میں رہے, جب تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی. آج آپ چھوڑ دیں مسلمانوں کو, آپ یہودیوں کو چلے جائیں, جب ان میں کوئی دنیا میں آنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لیڈرز آنے والا ہے, وہ میتھس کے سوالات سالو کرواتے ہیں, وہ جینیس کام کراتے ہیں عورتوں سے. آج ہم عورتوں سے کیا رویہ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لیڈر آنے والا ہے, اس کی تیاری ایسے کی جائے, اور پھر
وہ ایسے ڈیفینیٹلی ان کے اندر وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ قوتیں بدلتی. ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں میں بے عمل رہوں, میری اولاد صبح اٹھے اور وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دے, پھر وہ آئے قرآن پاک پڑھے. تو چلڈرن ڈو ناٹ ڈو وٹ وی سے, دے ڈو وٹ وی ڈو. وہ نہیں کرتے وہ جو ہم کہتے ہیں, ہم تو بس, اور وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں ہمیں, اور ہم نے تو بس نصیحتیں لگا کے رکھی ہے, بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے.